بھائی ملتان والوں، آپ کی بہادری کو کی میں آج قائل ہو گئی ہوں. آپ کی بہادری کو میں سلام پیش کرتی ہوں. بھائی میں نے تو یہی سنا تھا، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آج جلسے کی اجازت نہیں، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے نہتے کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کی عزت کی پامالی ہو رہی ہے، اور جگہ جگہ راستے بند کیے جا رہے ہیں، اسٹیڈیم کو تالے لگ گئے ہیں، اور ہمارے نہتے کارکنوں پر، ہمارے عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا جلسہ ہو یا نہ ہو، میں آج ملتان کی عوام کے پاس ضرور پہنچوں گی انشاءاللہ. اور جب میں ملتان پہنچی، ملتان کے میرے بھائیوں بزرگوں بہادروں، جب میں ملتان پہنچی تو ابھی میں ملتان میں انٹر نہیں ہوئی اور ملتان میں جلسے کا آغاز ہو چکا تھا. تم نے ایک جلسہ گاہ بند کی، ملتان کی گلی گلی، سڑک اور ہر محلے میں آج جلسہ ہوا ہے. تو ملتان والوں شاباش، تم نے آج عمران خان کو بھگا دیا ہے، مار مار کے بھگا دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، ابھی تو میں ملتان آئی ہوں، جیڑے ویلے منہ ساڈا ملتان آئے پاسے ہائی نہ تے کم دے پین ہن، جیڑے ویلے منہ ساڈا اسلام آباد ال تھے سی تو کی تھے سی. میں پیپلز پارٹی کو ان کے یوم تاسیس پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میں اپنی چھوٹی بہن آصفہ بھٹو زرداری کو آج ان کا خیر مقدم کرتی ہوں. اور میں ملتان کے عوام کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ جب گھر پر مشکل آئے تو بیٹیاں، بہویں، مائیں نکلتی ہیں، اور جب ہمارے ملک پہ اور 22 کروڑ عوام پر مشکل آتی ہے تو پاکستان کی یہ بیٹیاں اپنے عوام کے لیے نکلتی ہیں. اور آپ سب جانتے ہو، آپ جانتے ہو نا کہ نواز شریف پر آج پھر نواز شریف پر مشکل وقت ہے. شریف فیملی کے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹی ہے. مجھ پر، شہباز شریف پر، نواز شریف پر مشکل وقت ہے. نواز شریف کی ماں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اور نواز شریف صاحب نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا کہ اپنے دکھوں کو گھر چھوڑ کر جانا، کیونکہ ہمارے دکھ، عوام کے جو دکھ ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جو دکھ ہیں، ہم اس کے لیے نکلے. ہمارا دکھ چھوٹا ہے، ان کے دکھ بہت بڑے ہیں. انہوں نے کہا، نواز شریف صاحب نے مجھے کہا، ملتان کے میرے بہادروں، شیروں، نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ ملتان کے عوام کے پاس جانا
मगर अपने दुखों का जिक्र मत करना। और उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम के दुखों के ऊपर अपने जाती दुख कुर्बान। नवाज शरीफ ने कहा कि आज जितनी तकलीफ में मैं हूं, उससे ज्यादा आज मुल्तान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में हैं। अवाम पर रोज हम जानते हैं कि अवाम पर रोज दुखों के पहाड़ टूटते हैं, गमों के पहाड़ टूटते हैं। हम जानते हैं कि मईशत की तबाही का गम है। हम जानते हैं कि आपसे आपके रोजगार छिन जाने का गम है। हम जानते हैं कि आज रोटी 30 रुपए हो जाने का गम है। हम जानते हैं कि आज कारोबारों को ताला लग जाने का गम है। हम जानते हैं, हमें एहसास है कि आपके चूल्हे ठंडे हो जाने का गम है। हम जानते हैं, हमें एहसास है कि दवाइयों की कीमतें आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हो जाने का गम है। और हम जानते हैं कि बिजली और गैस की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अवाम के घरों में गमों ने डेरे डाले हुए हैं। लेकिन मैं दो बातें करना चाहती हूं और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि उन दो बातों का मेरे जाती गमों से कोई ताल्लुक नहीं है। दो बातें करना चाहती हूं। कहते हैं ना, मुल्तान वालों, आप इज्जत वाले लोग हो, आप गैरत वाले लोग हो। ये कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला दुश्मन भी किसी को दे तो ज़र्फ वाला दे। हमारा अलमिया ये है कि हमें दुश्मन भी मिला तो कम ज़र्फ मिला। मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ तो मैं पेशावर के जलसे में बैठी हुई थी और वहां पर फोन सर्विसेज बिल्कुल बंद थी। मेरी दादी के इंतकाल को 2.5 घंटे का अरसा गुजर गया और ये जाली हुकूमत जानती थी कि मुझे इत्तला नहीं पहुंची अपने दादी की मौत की, लेकिन इनको तौफीक नहीं हुई कि ये इत्तला मुझे पहुंचा देते। मेरे वालिद, मेरे भाई बहन लंदन से और मेरे बच्चे लाहौर से मुझे पागलों की तरह फोन करते रहे, लेकिन क्योंकि फोन सर्विसेज बंद थी वो इत्तला मुझ तक नहीं पहुंच सकी। और फिर दिमागों में ये नाअहल नहीं है, सिर्फ नाअहल नहीं है, इनके दिमागों में जो गलाजत भरी है। जब मेरी मां बिस्तरे मर्द पे थी तो ये पीटीआई वाले आईसीयू का दरवाजा तोड़कर मेरी मां के कमरे में घुस गए और उनकी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। और इसी तरह इनकी एक खातून वजीर जिसने एक बात की, उसने कहा कि अपनी मां की लाश जो है वो पार्सल कर दी पाकिस्तान में। बेदार बेटा था, उसको लहद में उतारने की इजाजत नहीं दी गई। जब मेरी मां वहां पर जान दे रही थी तो उसका 50 साला रफीक यहां पर जेल काट रहा था। और आज जब वो बीमार है, उसकी मां का इंतकाल हो गया है, तो आज भी वो अपनी मां को लहद में उतारने पाकिस्तान नहीं आ सका। तो क्या ये अपने जाती दुखों की बात नहीं है? बात ये है कि हमेशा ये सलूक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्यों किया जाता है? मुझे जवाब दो मुल्तान वालों, हमेशा आपके मुंतखब नुमाइंदों के साथ ये सलूक क्यों किया जाता है? और दूसरी तरफ
10-10, 20-20 साल बंदूकों के जोर पे हुकूमतें की जाती हैं, आइन को तोड़ा जाता है, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं। लेकिन क्या मुझे बताओ, क्या मुशर्रफ को एक दिन भी जेल में रख सका कोई? मुल्तान वालों हाथ उठा के बताओ, क्या कोई भी किसी ने देखा कि मुशर्रफ को एक दिन भी जेल हुई हो? ना सिर्फ ये कि उसको जेल नहीं हुई, बल्कि उसको रातों रात पाकिस्तान से फरार कराकर लंदन पहुंचा दिया गया। और किसी अदालत में इतनी जुर्रत है कि मुशर्रफ को खींच के पाकिस्तान वापस लेकर आए? बोलो, किसी अदालत में इतनी जुर्रत है? तो ये सवाल मैं आज मुल्तान के अपने गयूर अवाम के पास छोड़कर जा रही हूं कि हमेशा ये सलूक आपके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्यों होता है? क्या कसूर था यूसुफ रजा गिलानी का, कासिम गिलानी का, हैदर गिलानी का? और मूसा गिलानी का? क्यों? क्योंकि वो हमारी आपसे मुलाकात का बंदोबस्त कर रहे थे। उनको एक मुज़हिका खेज इल्जाम 50 रुपए के ताला तोड़ने के इल्जाम में उनको जेल भिजवा दिया। अब्दुल कादिर जिलानी, मूसा गिलानी और मैं अपने इनके चारों बेटों को सलाम पेश करती हूं कि उन्होंने जुल्म बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो झुके नहीं। और फिर गयूर अवाम, मुल्तान के गयूर अवाम ये इतना बुज़दिल है कि अब कोरोना के पीछे छुप रहा है। मुझे समझ आ रही है कि ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है। भाई जरा मुल्तान वालों जरा मुझे जवाब देना मुल्तान वालों को, ये कितना समझदार कोरोना है, कितना समझदार कोरोना है कि जलसे के बाहर खड़ा हो जाता है। अगर तो वो ऑपोजिशन का जलसा है तो वो अंदर आ जाता है, और अगर वो हुकूमती जलसा है तो वो बाहर से वापस मुड़ जाता है। पहले पूछता है, ये कोरोना पहले पूछता है कि पीडीएम का जलसा है, नून लीग का जलसा है, पीपल्स पार्टी का जलसा है तो मैं अंदर आ जाऊं, और अगर हुकूमती जलसा है तो मैं बाहर से वापस चला जाऊं। जमाते इस्लामी के जलसे में कोरोना नहीं आता, हुकूमती वज़रा के जलसों में कोरोना नहीं आता। कोरोना पहले कहता है कि 300 अफराद को गिनता हूं, अगर और 300 अफराद हैं तो अंदर नहीं आऊंगा, 300 अफराद से ज्यादा लोग हैं तो अंदर आ जाऊंगा। लेकिन ये लॉकडाउन, याद रखना, ये लॉकडाउन जो है ना, ये ऑपोजिशन के ऊपर लॉकडाउन करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज मुल्तान का ये जलसा और जम्मे गफीर देखकर मुझे पता चल गया है कि अब पाकिस्तान की अवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। कोविड 18 से पहले, ठहर जाओ, कोविड 19 से पहले कोविड 18 को घर भेजना बहुत जरूरी है। कोविड 18 जिसका नाम इमरान खान है, वो कोविड 18 जब घर चला जाएगा तो कोविड 19 भी घर चला जाएगा इंशाअल्लाह। और एक बात, एक सेकेंड,
دیکھو کورونا سمیت پاکستان کو لگنے والے وائرس، مہنگائی کا وائرس، بے روزگاری کا وائرس، لاقانونیت کا وائرس، نالائکی کا وائرس، نااہلی کا وائرس کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ اس مہلک اور خطرناک ترین وائرس کا علاج کیا جائے، اور جو اس وقت 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط ہے. ذرا کورونا وائرس کے پیچھے چھپنے والوں جواب دو، ملک کی معیشت کو کون سا وائرس لگا ہے؟ ملک کی ترقی کو کون سا وائرس لگا ہے؟ عوام کے روزگار کو کون سا وائرس لگا ہے؟ نظام عدل کو کون سا وائرس لگا ہے؟ گندم کی چوری کو کون سا وائرس لگا ہے؟ چینی کی چوری کو کون سا وائرس لگا ہے؟ مہنگائی کو کون سا وائرس لگا ہے؟ میں جانتی ہوں ملتان والوں کے اس وائرس کا نام ملتان کی عوام جانتی ہے. ذرا بتاؤ، ذرا ایک منٹ، ایک آواز میں مجھے بتانا کہ ملک کو جو وائرس لگ گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آواز نہیں آئی، پھر سے بتائیں. اور پاکستان کے سب سے بڑے وائرس کا نام پاکستان کی عوام جانتی ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان. اس کو لوگ ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے یاد نہیں کریں گے، اس کو لوگ کووڈ-18 کے نام سے یاد کریں گے. اور یہ اور ملتان والوں مجھے ایک اور جواب چاہیے. ملتان والوں مجھے ایک اور جواب چاہیے، اور وہ جواب دو مجھے. یہ وہی ہے نا، یہ عمران خان وہی ہے نا جس نے آپ سے جنوبی پنجاب کا وعدہ کیا تھا؟ کیا وہ وعدہ پورا ہوا؟ کیا وہ وعدہ پورا ہوا؟ کیا جنوبی پنجاب کا وعدہ پورا ہوا؟ وہ جو پہاڑی کے اوپر لوگ بیٹھے مجھے بتائیں، کیا جنوبی پنجاب کا وعدہ پورا ہوا؟ اب جو میری لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ بتائیں، کیا جنوبی پنجاب کا وعدہ پورا ہوا؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج 2.5 سال کے بعد عوام یہ جان چکی ہے کہ تمہارے ہر وعدے کی طرح تمہارا جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ بھی ایک فراڈ تھا. تمہارا جنوبی پنجاب بنانے کا وعدہ بھی ایک فریب تھا. تمہارے ہر وعدے کی طرح تمہارا جنوبی پنجاب بنانے کا وعدہ بھی ایک جھوٹ تھا. بھائی جب الیکشن ہونے والے تھے، ایک اور بات، جب الیکشن ہونے والے تھے نا 2018 کے جنرل الیکشن، یاد ہے کس طرح جنوبی پنجاب صوبہ اتحاد بنا تھا؟ اس میں سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو توڑ کر شامل کیا گیا، اور اس جنوبی پنجاب محاذ کے جو سرغنا تھے نا، آج وہ آٹا اور چینی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں. ان لوٹوں کے نام جانتے ہو نا؟ تو وعدہ کرو، اپنی بہن مریم نواز شریف سے وعدہ کرو
کہ آئندہ لوٹوں کے جھانسے میں نہیں آؤ گے، آئندہ جھوٹے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آؤ گے، یہ جھوٹے وعدوں پہ اعتبار نہیں کرو گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا ذرا یہ بھی بتانا، جس پہ میں کھڑی ہو جاؤں کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اچھا ایک بات اور بتانا، آپ کی ملتان کی ریپڈ بس کیسی چل رہی ہے؟ آپ کی جو نواز شریف اور شہباز شریف نے میٹرو بس بنائی تھی کیسی چل رہی ہے؟ اچھی چل رہی ہے نا؟ دھکا تو نہیں لگانا پڑتا نا؟ بھائی پشاور کے عوام کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے۔ پہلے کہتا تھا میٹرو بس کبھی نہیں بناؤں گا، جنگلہ بس کہتا تھا، پھر پوری عوام نے دیکھا کہ نہ صرف اس نے تھوک کر چاٹا، میٹرو بس بنی۔ بھائی وہ بس چل کم رہی ہے، جل زیادہ رہی ہے، اور 10 روپے کی ٹکٹ کا وعدہ کرنے والا 250 روپے کی ٹکٹ دے رہا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اترو اور پشاور کی میٹرو بس کو دھکے لگاؤ۔ مجھے تو روز یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پشاور میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ میں روز دعا کرتی ہوں کہ پشاور کے عوام کو اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی حکومت سے محفوظ رکھے، لیکن یہی دعا ملتان والوں میں آپ کے لیے بھی کرتی ہوں، اور یہی دعا میں پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے بھی کرتی ہوں، کیونکہ وہی اناڑی پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے، وہی اناڑی اور نالائق اور نااہل پاکستان کی بس چلا رہا ہے، اور سب سلیکٹرز، سب تو نہیں، دو سلیکٹرز مل کر پوری قوت کے ساتھ اس بس کو دھکا لگا رہے ہیں، لیکن وہ بس چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، جو میڈیا پہ جس کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا، کہتے تھے کہ عمران خان بندہ ایماندار ہے۔ بھائی نیازی سروسز بنائی ٹیکس بچانے کے لیے، لیکن بندہ ایماندار ہے، اور علیمہ باجی نے سلائی مشین سے اربوں روپے کما لیے، لیکن بندہ ایماندار ہے۔ بنی گالا کا محل بن گیا، کبھی کہتا ہے بیوی نے دیا، کبھی کہتا ہے قرض لیا، کبھی کہتا ہے میں نے اپنا فلیٹ بیچا۔ بنی گالا کا محل بن گیا، لیکن بندہ ایماندار ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کے اندر، میں فورن فنڈنگ کیس پہ بھی آتی ہوں ابھی، فورن فنڈنگ کیس کے اندر 6 سال سے بھاگا ہوا ہے، 6 سال سے مفرور ہے، لیکن بندہ ایماندار ہے۔ اربوں اور کھربوں روپے کے غیر ملکی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں، لیکن بندہ ایماندار ہے۔ اسٹیٹ بینک نے 23 خفیہ اکاؤنٹس پکڑ لیے، لیکن بندہ ایماندار ہے۔ بشیر میمن نے گواہی دی، لیکن بندہ ایماندار ہے۔ ایف آئی اے کے افسر ساجد باجوہ نے گواہی دی، لیکن بندہ ایماندار ہے۔ آٹا چوری کر لیا، لیکن بندہ ایماندار ہے۔ آپ کی چینی چرا لی، لیکن بندہ ایماندار ہے۔
मालम जब्बा स्कैंडल आ गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। ऑडिटर जनरल ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी में अरबों रुपए आवाम की जेब से चले गए, लेकिन बंदा ईमानदार है। और एक और बात, आप लोग जानते हो कि इस हुकूमत के अपने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं। जानते हो कि इस हुकूमत के अपने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं, और उन्होंने जानबूझकर एलएनजी की इंपोर्ट को देर की, उसमें ताखीर की, क्योंकि फर्नेस ऑयल के जो प्लांट्स हैं उसके जितने भी ओनर्स हैं वो इमरान खान के खर्चे चलाते हैं। लेकिन बंदा ईमानदार है। और अब उन फर्नेस ऑयल की वजह से, उन फर्नेस ऑयल प्लांट्स की वजह से और एलएनजी की ताखीर से इंपोर्ट की वजह से आपको बहुत लंबे लंबे बिजली और गैस के बिल मिलेंगे, लेकिन बंदा ईमानदार है। सिलेक्टेड कठपुतली इमरान खान ने खुद ये इतराफ़ जुर्म किया कि गंदम इंपोर्ट करने में देर हो गई, जिसकी वजह से 200 अरब का डाका अवाम की जेबों पर पड़ा, लेकिन बंदा ईमानदार है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ कि गंदम की कटाई के दौरान आटा मार्केट से गायब हो गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। क्योंकि आटा चीनी माफिया चोर ये खुद है और ये उसके घरों के खर्चे चलाते हैं, इसलिए बंदा ईमानदार है। और फिर कहता है कि मैं कारोबार नहीं करता। ओ भाई, कारोबार करने में मेहनत करनी पड़ती है। कारोबार इज्जत वाले लोग करते हैं, जिनको कमा के खाना आता है। कारोबार घर बैठकर दोस्तों की लूट मार की कमाई करने वाले कारोबार नहीं किया करते। और जब आपके दाएं बाएं आगे पीछे एटीएम मशीन्स मौजूद हो तो कारोबार की जरूरत किसको पड़ी है भाई? जब सारी जिंदगी दूसरों की जेबों पर गुजारा किया हो तो कारोबार कर मेहनत करके कमाने की क्या जरूरत है? जब कोई बनी गाला का महल बना दे, जब कोई जमान पाक वाला घर बना दे, जब आटा चीनी चोरी से काम चल जाए, तो फिर कारोबार करने की क्या जरूरत है भाई? और फिर कहता है कि इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है। आसिम सलीम बाजवा का पिज्जा स्कैंडल सुना है कि नहीं सुना? आसिम सलीम बाजवा का पिज्जा स्कैंडल सुना है या नहीं सुना? एक आपकी जरा पिज्जा का नारा लगाओ। वो जो सरकारी मुलाजिम जो आपके टैक्स से पैसे और तनख्वाह लेता था, उसने अचानक अरबों रुपए के असासे बना लिए, और वो जब इस्तीफा देने आया तो उसको कहता है नहीं, तुमने इस्तीफा नहीं देना क्योंकि तुम्हारी जरूरत है मुझे, तुमसे मुझे मतलब है। और फिर कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अभी देखो ये परवेज इलाही को कौन कहता था? जरा मुझे मुल्तान वालों ये जवाब दो कि कौन कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही है? कौन कहता था? और आज जब अपनी इक्तदार की कश्ती डूबती नजर आई तो उसके कदमों में जा बैठा। उसको कहता है कि अल्लाह का वास्ता है मुझे एनआरओ दे दो। और जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उनके बड़े भाई को कहता है
کہ مجھے آج سے آپ پرویز الہی سمجھیں، اور پھر کہتا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ پہلے مافیا سے چندے لیتا ہے اور پھر ان کو عوام کی جیبوں پر لوٹ مار کی اجازت دیتا ہے۔ این آر او بھی دیتا ہے، کھانے کی اجازت بھی دیتا ہے، اور جو سرکاری افسر اس کو کہتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، اس کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے۔ ویسے 4 بکریاں ہیں، ویسے 4 بکریاں عمران خان کی، لیکن چپ کے 15 کروڑ کا فلیٹ خرید لیتا ہے، لیکن کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے۔ ماسک چوری، جب کووڈ-19 آیا تو ماسک کی ڈیمانڈ بڑھی، ان کے لوگوں نے ماسک غائب کر دیے مارکیٹ سے اور پھر مہنگے کر کے واپس بیچنے کی کوشش کی، اور انہی کو اپنا وزیر اور مشیر بنا دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان نے یہ کرنے کو کہا تھا۔ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے۔ اور اب ایک منٹ، اب ایک بہت ضروری بات ہے، وہ آپ کے لیے بھی اتنی ضروری ہے، میرے لیے بھی اتنی ضروری ہے۔ جس طرح یہ کشمیر کا مقدمہ ہار کے آ گیا، جس طرح یہ کشمیریوں کا مقدمہ ہار کے آ گیا، جس طرح یہ کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گیا، اسی طرح میرے بھائیوں، ملتان کے غیرت والے میرے بھائیوں، آج پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات شروع ہو چکی ہے۔ ملتان کی عوام یہ پوچھتی ہے، ملتان کی عوام عمران خان سے پوچھتی ہے کہ پاکستان میں اچانک اسرائیل کی حمایت کی تحریک کیسے چلنا شروع ہو گئی؟ یہ مہم کون چلا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اور پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا اسرائیل کے حق میں چلنے والی مہم کے پیچھے بھی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز ایک ہی پیج پہ ہیں یا نہیں؟ اور آگے کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے، اس نے کشمیر نہ صرف مودی کی جھولی میں پھینک دیا بلکہ کشمیریوں کے خلاف غداری کے پرچے کٹوائے۔ اب اگر یہ کشمیر میں ووٹ ڈالنے جائے، ویسے تو انشاءاللہ تعالی کشمیر کی الیکشن تک یہ چلے گا نہیں، لیکن اگر یہ کشمیر میں ووٹ مانگنے جائے گا تو کشمیر کے عوام اس کو وہ غداری کے پرچوں سے اس کا استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں ملتان کے عوام کے ساتھ مل کر آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چیز پہ توجہ دو کہ 6 سال سے یہ فارن فنڈنگ کے مقدمے کے اوپر سانپ بن کر کیوں بیٹھا ہے؟ عوام کو بتا دو۔ جب آپ کو یہ پتا چل گیا نا، ملتان کے میرے بھائیوں، جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ فارن فنڈنگ کا مقدمہ کیوں چلنے نہیں دے رہا آگے، کیوں اداروں کو استعمال کر کے یہ فارن فنڈنگ کا کیس روک کر بیٹھا ہے، اور کس نے باہر کے ملک سے اس کو اربوں روپے دیے ہیں، وہ بہت بڑے ثبوت ہیں۔ اگر وہ عوام کے سامنے آ گئے
تو عوام کو پتا چل جائے گا کہ اسرائیل کے حق میں آج جو مہم چلا رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے. اور آخر میں کیا ملتان کے عوام بھی میرے ساتھ مل کر اس جج کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے اس کو صادق اور امین قرار دیا تھا؟ کس کو؟ آج وہ جج صاحب بھی، وہ شخص بھی آج منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے کہ کس انسان کو میں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا. ہم جانتے ہیں، قوم جانتی ہے کہ وہ صادق امین والا فکس میچ تھا. اور جس طرح اپنے صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دینے والے کو اس نے منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا، اسی طرح اپنے سلیکٹرز کو بھی آج اس نے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا. بھائی سلیکٹرز کی بھی داد دینی پڑتی ہے کہ چن کے نااہل اور نالائق ترین شخص کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا. جس نواز شریف کو نااہل قرار دیا اس کے وقت میں 2 روپے اور 5 روپے کی روٹی تھی، اور صادق امین کے دور میں آج 30 روپے کی روٹی ہے. جس نواز شریف کو نااہل قرار دیا اس کے دور میں 50 روپے کی چینی تھی، آج 120 روپے کی چینی مل رہی ہے. جس نواز شریف کو نااہل قرار دیا اس کے دور میں 30 روپے کلو آٹا تھا، اور آج اس صادق اور امین کے دور میں 90 روپے کلو بھی آٹا نہیں مل رہا عوام کو. جس نواز شریف کے دور کو تم نے نااہل قرار دیا تھا اس کے دور میں مزدور اور غریب پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا. اس صادق اور امین کے دور میں غریب بھوکے پیٹ سوتا ہے. اور اب آخر میں پی ڈی ایم کی تحریک، اس حکومت کو گھر بھیجنے کی تحریک اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. نواز شریف کی بیٹی کا نہ صرف ملتان کے غیور عوام سے وعدہ ہے بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے وعدہ ہے کہ آپ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، آپ کے گھروں میں انشاءاللہ تعالی جو چولہے ہیں وہ دوبارہ سے جلانے کے لیے، آپ کے گھروں کی اور محلوں کی اور ملک کی رونقیں آباد کرنے کے لیے مجھے اگر جیل بھی جانا پڑے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جیلوں میں جانا، بے گناہ جیلیں کاٹنا اور ڈیتھ سیلز میں سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آنا ایک حقیر سا نذرانہ ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرتی ہوں. اس سے پہلے کہ پی ڈی ایم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے اور اس سے پہلے کہ تمہارے لیے اور تمہارے کرتا دھرتا کے لیے مصیبتوں کے نئے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، خود اقتدار چھوڑنے پر اکتفا کر لو. پی ڈی ایم فیصلے کرنے والی ہے، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں. مریم نواز شریف آج آپ کو خبردار کر رہی ہے، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں. ملتان کے عوام زندہ باد، ملتان کے غیور عوام زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے. جیوندے رہو، ہنستے رہو، وستے رہو.